ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سورہ حجرات کا ایک رکوع ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اور بقیہ ایک رکوع اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد وضو نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ سورہ حجرات اخلاق آداب سکھانے والی سورت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے جو ہیں باعزت باوقار رہیں، ان کا معاشرہ مثالی ہو، ان کو کوئی پریشانیاں نہ ہوں، ان کے آپس میں پیار محبت ہوں، اتفاق اتحاد ہوں، ان کے آپس میں ہمدردی خیر خواہی ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جیسے دیوار ہوتی ہے اینٹ جیسے حدیث میں آتا ہے، بالکل ایسے بالکل یشد بعض بعضا اس طرح ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، بہت مثالی اور بہترین قسم کا۔ اس کے لیے جو چیزیں کدورت پیدا کرتی ہیں، بغض عداوت پیدا کرتی ہیں، دوریاں پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، پھر بات جھگڑے تک آتی ہے، پھر لڑائیوں پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا ہے کہ ایسے اسباب ہی نہ پیدا کرو کہ بعد میں تمہیں پریشانیاں ہوں، تو تم جو ہے سکون سے رہو، محبت پیار سے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ مذاق کرے ٹھٹھا کرے کوئی قوم تم میں سے کسی کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ جن سے مذاق ٹھٹھا کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق کر رہے ہیں۔ سخریہ کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے مذاق کرنا۔ اس میں دو خرابیاں، ایک تو اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، ایک اپنا تکبر، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، سخریہ کر رہا ہے، غارت اس کی کر رہا ہے، ایک وہ گناہ لے رہا ہے، ایک خود تکبر میں ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت، خاندان، پیسہ، منصب، کسی اور وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ مردوں کو علیحدہ روکا اور پھر عورتوں کا ذکر کیا، اور نہ عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے جن سے وہ مذاق کر رہی ہوں وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق کر رہے ہیں۔ عام طور پر قرآن میں جب ہدایات آتی ہیں نا تو ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں مرد عورت سب شامل ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا خاص طور پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں ان سے روکا گیا تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر۔ مثال کے طور پر مردوں کو کہا کہ آنکھیں نیچی کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی کہا کہ عورتوں کو بھی کہو کہ آنکھیں نیچی کریں اور اپنے جو ہے نا یہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں اہمیت کے لیے۔ اور اسی طرح زنا کی بات آئی، چوری کی بات، کئی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ مذاق ٹھٹھا بھی، کیونکہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے۔ مرد عموماً مصروف رہتے ہیں عام طور پر کام کاج میں، کبھی مجلس لگتی ہے تو کام یہ بھی نہیں کرتے، ان میں بھی عادت ہے، لیکن زیادہ یہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی۔ فارغ ہوتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی شکل اچھی دے دی، کپڑے اچھے دے دیے، کچھ زیور اچھا، بس دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو نہ دیکھو، تو یہ ان میں بیماری زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ اس لیے ان کا ساتھ مردوں کے ساتھ، حالانکہ جب مردوں کو روکا گیا کہ اے ایمان والو یہ ایسا نہ کرو، تو عورتیں بھی شامل ہیں اس میں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، عورتیں شامل ہیں، نماز پڑھو، عورتیں شامل ہیں، زکوٰۃ دو، عورتیں شامل، حج کرو۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہمیت کے لیے تو میں نہ عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ جن سے وہ مذاق کر رہی ہوں وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق کر رہے ہیں۔ اور دیکھو باقی باتیں تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ نیکی کس کی زیادہ ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن جو مذاق کر رہا ہے اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے، اب جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس بات میں تو وہ افضل ہے نا
کہ یہ کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مذاق کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو. میں کہہ رہا ہوں نماز میں، تقوی میں، نفل میں، صدقہ خیرات میں، عقیدے میں، وہ تو بات ایک الگ ہے. موقع پر یہاں سامنے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ تو چپ ہے، اور یہ جو کر رہا ہے یہ حقیر ہے اس کی نظر میں اللہ کے ہاں. یعنی اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن سے مذاق ہو رہا ہو وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق کر رہے ہیں. باقی معاملات تو بہت اس میں غور کیا جا سکتا ہے کہ کئی لحاظ سے وہ بہتر ہوں گے، لیکن یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ مذاق کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں شریعت میں گر گیا ہے اس سے جس سے ہو رہا ہے مذاق، تو یہ تو پکی بات سامنے آ گئی نا کہ وہ افضل ہے کم از کم اس شعبے میں، کم از کم اس بات میں. باقی بھی ہو سکتا ہے کئی چیزیں اس میں زیادہ ہوں. تو ایسے مردوں کو بھی روکا گیا. اور سخریہ، یہ لفظ ہے سخریہ. سخریہ کا معنی ہوتا ہے مذاق، ٹھٹھا، اس کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا. پیسے، خاندان، منصب، عہدہ، کسی وجہ سے. اور یہ بہت بری بات. اچھا، ایک ہے جائز مذاق، مزاح، جس کو ہم خوش طبعی کہہ سکتے ہیں، دل لگی کہہ سکتے ہیں. اسلام چونکہ کامل مکمل مذہب ہے تو اس میں مزاح یعنی کہ خوش طبعی کی بھی اجازت ہے. ایک ہے سخریہ یعنی کہ مذاق، ٹھٹھا، اس کی توہین، اس کو حقیر سمجھنا، اپنی بڑائی، یہ حرام ہے. اب میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جس کو آپ خوش طبعی، دل لگی کہہ سکتے، ہلکی پھلکی ایسی بات جس سے وہ بھی خوش ہو جائے یہ بھی خوش ہے، یہ جائز ہے. اس میں 3 شرطیں رسول اعظم کرتے تھے. یہ دل لگی 3 شرطیں. پہلی بات ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. لوگ بیٹھے مجلس ہو لگی ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے چھوڑ رہا ہے، ایسے چھوڑ رہا ہے، ایسے چھوڑ رہا ہے، ایسے چھوڑ رہا ہے، ایسے چھوڑ رہا ہے. وہ یار یہ بات ہے، مذاق کر رہے ہیں یار، بات ہے غلط. تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تم اس کا نام مذاق؟ یہ کیا مذاق؟ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. مجلس لگی ہے، اس نے ایک چھوڑی، اس نے چھوڑی. یہ موبائلوں میں آج کل یہ بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور ایک کو میں ایسی بات کہوں بے افسر، تو یہ جو ہے نا یہ جھوٹ ہے، یہ دل لگی نہیں ہے، اور یہ چلتا ہے. اور دوسری عادت ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی جسمانی کسی نقص کا، جسم میں کوئی نقص ہے یا اس کی کوئی عادت ہے. بس کافی دوست بیٹھے ہیں، محفل جمی ہے، مارکیٹ میں، چوک بازار میں، فیکٹری میں، ادارے میں، بس وقت نہیں پاس ہو رہا تو ایک کو نشانہ بنا لیا. ہاں جی وہ مذاق، سارے کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور جناب وہ شرمندہ ہو رہا ہے اس کی جسمانی کسی نقص کا، اس کے قد کا، اس کی نظر کا، اس کی کسی عادت کا، اس کے کسی عمل کا مذاق اڑایا جا رہا. اور ظاہر آنسر یہ وہی بات ہوگی وہ پہلے والی جو منع ہے، حقارت والی. اس کی توہین ہو رہی ہے، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ مذاق کر رہے ہیں. نہ غلط نہیں ہے، تم اس کی توہین کر رہے ہو اس مسلمان کی جس کی قیمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اپنا تم راجہ راضی کر رہے ہو مذاق، اور اس بیچارے کی بے عزتی ہو رہی. حرام ہے یہ. اور تیسری بات کہ بہت زیادہ مذاق ہر بات میں یہ غلط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبعی کرتے تھے. آپ کی خوش طبعی میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ نہیں ہوتا تھا. ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی خوش طبعی میں، دل لگی میں، ہلکے پھلکے آپس میں گفتگو میں ہیں. تو ان 3 باتوں کے جھوٹ نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، اور زیادہ نہ ہو.
زیادہ مذاق ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کسی وقت کوئی بات اسلام نے اجازت دی, وہ ایسی ہلکی پھلکی خوش طبعی ہوتی ہے کہ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی کسی کی کوئی توہین نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور یہ جو پہلا مذاق ہے توہین والا, اس میں لڑائی ہو جاتی ہے پھر بات. اب میں آپ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق سناتا ہوں. تبوک کی جنگ میں آپ ایک خیمے کے اندر تھے, یعنی خیمے لگے ہوتے ہیں, سفر تھا, تو خیمے کے اندر آپ تشریف فرما تھے. ایک صحابی تھے ابو مالک رضی اللہ تعالی, وہ آپ سے خوش طبعی کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش طبعی کرتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام کا جواب دیا, پھر اس نے اجازت لی آنے کی. ادخلو, کیا میں آ جاؤں؟ فما ادخل, داخل ہو جا, آ جا. وہ کہتا ہے کلو, سارا ہی آ جاؤں. دیکھو خیمہ کتنا بھی ہو تو مکان کمرے سے تو چھوٹا ہوتا ہے, حالانکہ خیمے میں نیچے کو سارے آ جاتے ہیں, لیکن بات اس نے ایک بات کی, آپ نے نا ادخل, آ جا, انہوں نے کلو, سارا ہی آ جاؤں. آپ مسکرائے, میں ادخل کلو, سارا ہی آ جا. اب نہ جھوٹ ہے نہ تو ہلکی پھلکی سے بات. مجلس میں ایک ٹھیک ہے, دیکھو نا لوگ پریشان ہوتے ہیں, ادھر سے ادھر چار دوست کٹھے ہوئے, اتنی اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن ایسی خوش طبعی جس میں محفل زعفران بن جائے, سارے خوش رہو, بس یہ ٹھیک ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس طرح کرتے تھے. صحابہ بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی, وہ بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرتے تھے. ایک دیہات سے آدمی آیا کرتا تھا, دیہات سے, غلام قسم کا, رنگ بھی اس کا کالا تھا. وہ آپ کو نا سبزی, یہ جو چیزیں نہیں ہوتی دیہات کی, ایسی چیزیں آپ کو پیش کرتا. آپ شہر سے نا کوئی چیز خرید کے, جو شہر میں چیز ہوتی ہے کوئی کھانے, اس کو دیتے تھے. وہ دیہات سے لاتا تھا, آپ اس کے ساتھ یہ کرتے تھے. آپ کہتے تھے یہ ہمارا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. ایک بات ہے, یہ ہمارا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. ایک اچھا وہ سبزی لاتا تھا نا, آپ کو بھی دیتا, باقی بیچتا تھا, بازار میں بیٹھ کے بیچتا تھا. تو آپ بازار میں تشریف لے گئے تو وہ سبزی بیچ رہا تھا. آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا دیہاتی ہے. سارے سب کے ساتھ آپ محبت کرتے تھے, لیکن بہرحال ایک وہ آپ پیچھے سے آئے, وہ اپنے دھیان سے بیٹھے, تو آپ نے پیچھے سے پکڑ لیا, ایسے اس کو پکڑ لیا. اس کو نہیں پتا کہ کون ہے. وہ کہتا چھوڑ مجھے چھوڑ. آپ اس کو ایسے پکڑے ہو, کہتا مجھے چھوڑ. اچھا نا, جب اس کو پتہ چلا نا, تو اس نے اور اپنے آپ کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجائے کہنے چھوڑ گئے, رگڑنا شروع کر دیا ایسے ایسے سارا, بس سارا جسم ادھر سے بھی لگ جائے, ادھر سے بھی لگ جائے. آپ نے فرمایا کون ہے یہ جو ہمارا غلام خریدے گا؟ یہ ہمارا غلام کون خریدے گا؟ اب سب کو پتا تھا یہ غلام تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ جناب آپ خسارے میں رہیں گے, کون دے گا قیمت آپ کو؟ آپ نے کہا نا کہ کون خریدے گا ہمارا یہ غلام؟ سارے سن رہے ہیں, مطلب سب دے رہے ہیں. اللہ کیسے گھل مل جاتے تھے آپ, اللہ اللہ. وہ کہتا ہے جناب آپ خسارے میں رہیں گے, مطلب ہے میری کون قیمت, کھوٹا یا مال میں, اللہ اللہ جی, تو کون میری قیمت مجھے بیچ کے خسارے میں رہیں گے آپ؟ اس نے یہ کہا. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت. نہ کام بن گیا. ایک دفعہ ایک عورت آئی بڑی عمر کی, مسائل پوچھے, آپ نے بتائے. آپ نے میں بوڑھیوں نے جنت میں نہیں جانا, جنت بوڑھیوں کے لیے بنی ہے, بوڑھیاں نہیں جائیں گے.
وہ پریشان، جناب جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ، جنت واسطے لگے پہ ہیں سارے۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا میں تو آپ کو یہ عہد سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا انا انشاناہن انشانا وجعلناہن ابکارا، اور ربنا ترابا کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، یہ بوڑھیاں بھی جوان کنواریاں بن کے جائیں گی۔ خوش ہو گئی۔ تو بہرحال تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ایسا مذاق ٹھٹھا جس میں توہین ہو، حقارت کا پہلو ہو، یہ حرام ہے۔ دوسری بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ دو، تانے نہ دو۔ اب تانا مثال کے طور پر ایک آدمی مثال ہے، اللہ معاف فرمائے، چوری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دے دی، اللہ سے معافی مانگ لی، ان کا مال واپس کر دیا، حالات ٹھیک ہے۔ اب اس کو تانا چورا چورا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے توفیق دے دی، اس نے نماز پڑھنی شروع کر۔ بڑا جنید بغدادی اگے وہ چکر سی، ہوں یہ بھی کوئی چکر ہے۔ واللہ کتنے نوجوان لڑکے مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ جو ٹولیاں ہوتی ہیں نا شیطانوں کی، ان کے جو ہم جولی ہوتے وہ بڑا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی ہے، وہ ایسی فضول باتیں کر کر کے ظالم ہے واللہ، وہ دین سے روکنے والے، وہ اس کا وہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ مسجد میں جانا، علماء کے پاس بیٹھنا، کیا تمہیں ملا بڑھنے لگ گیا، ملا تو پتہ نہیں ہو فلانا ملا وہ بڑا چاہ، بہت بری بات ہے۔ تو تانے نہ دو کسی کو، چورا اور فلانا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سارے کیا تھے؟ اکثر جو چھوٹے صحابہ ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، جو بڑے تھے وہ پہلے کیا تھے؟ کچھ شرک بھی کرتے تھے، سارے غلط کام کرتے تھے، اور پھر پوری دنیا کے پارسا بن گئے، اللہ نے ان کی تعریفیں کی۔ تو تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو، ولا، کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں اتفاق اتحاد۔ ولا تنابذوا بالالقاب، الٹے سیدھے لقب بھی نہ دو، ناپسندیدہ لقب، ٹھگنے، ٹنڈے، کانے، لنگڑے، بہت بری بات، بہت بری بات، بہت بری بات، بہت بری بات۔ یہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ نے اس کو ایسے بنایا، یہ لقب اس کو تم دے رہے، تو اس کے جسم کے نقص کا لقب یا اس کی کسی عادت کا مذاق اڑانا۔ مثال کے طور پہ کوئی وہ کام کرتا ہے، اس کی عادت ہے حرکتیں کرنا لیا، بڑی حرکتیں کرتا ہے، یعنی جسمانی نقص کا لقب یا اس کے کسی عمل یا کام کا لقب۔ تو ایک تو بےہودہ مذاق، حقارت والا، نفرت والا، ایک تانا، ایک الٹے سیدھے لقب۔ آگے اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تم ایمان والے تھے، تمہارا نام کیا تھا؟ مومن، ایمان والے، جب تم نے یہ کام کیے تم فاسق بن گئے، تمہارا نام کیا پڑ گیا؟ فاسق۔ بڑی ترقی کی تھی، آگے جانا ہے یا پیچھے کو جانا؟ تم ایمان والے تھے، لیکن جب تم نے یہ 3 کام یا ان میں سے کوئی کام کیا، تمہارا نام اللہ کے ہاں فاسق، نافرمان پڑ گیا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے یہ فسق ایمان کے بعد۔ یا اس کا ایک یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا، وہ دین پر چل رہا ہے، اور تم اس کو پچھلا تانا دے رہے ہو فاسق والا، بری بات ہے نا۔ من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ان چیزوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ توبہ کر لو، اللہ معاف کر۔ آگے فرمایا اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ یہ جو ہے نا بدگمانیاں گناہ ہے، ایسی بدگمانی، یہ یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ ادھر ان کے وہ بھی آیا تھا، ان کے کیا ضرورت ہے بدگمانی کرنے کی؟
میری اس سے بات ہوئی ہے کچھ، یہ اس کے پاس بیٹھا ہے میری باتیں کر رہے ہوں گے، یہ بڑی بیماری ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بدگمانی بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو نہ لگاؤ۔ ایک ہے کافروں کی جاسوسی کرنا، وہ تو بڑا اجر ہے، وہ تو حکومت یا فوج یا مجاہدین بھیجیں گے کسی، اپنے ایک دوسرے کو ٹوٹ، ان کے گھر میں کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر کیوں جاتا ہے، یہ ادھر کیوں ہے، یہ کیا ہے، ٹو لگانا بہت بری بات ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ فرمایا بھائی کا ذکر کرو اس کی غیر حاضری میں، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس بات کو وہ ناپسند کرتا ہے غیر حاضری میں اس کا ذکر کرو۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے، اگر میرے بندے کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو سمجھا علیحدگی میں۔ تو تہجد گزار صاحب ہے، تو حاجی صاحب ہے، تو مجاہد صاحب ہے، تو عالم صاحب ہے، تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو مجلس کے اندر میرے گناہگار بندے کی پٹاری کھول کے بیٹھ جا، میں جانوں میرا گناہگار بندہ جانے، تو اس کا ٹھیکیدار ہے، سمجھانا ہے تو سمجھا، نہیں تو اس کو چھوڑ، میں جانوں۔ یہ تجھے گلے غیبت چغلی کی اجازت نہیں ہے، غیر حاضری میں اس کی بات کر۔ صحابہ نے پوچھا جناب اگر یہ عیب اس کے اندر موجود ہو پھر ہم ذکر کریں، فرمایا یہی تو غیبت ہے، نہ ہو تو تہمت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اتنی بری بات ہے، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ کا، ایک انسان کا گوشت، ایک کا بھائی مردہ کھائے گا کوئی؟ یہ غیبت گلا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا کہ غیبت کر رہے تھے، آگے آئے، ایک بکری مری پڑی تھی، بڑی بو آ رہی تھی، فرمایا کھاؤ، آپ کھاؤ اس کو۔ اب اس کو کون کھاتا ہے؟ میں جو غیبت گلے کر رہے تھے وہ اس سے بھی بری چیز تھی، اس کو تو کھا لیا، اب اس کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنا، یعنی معافی مانگو۔ جیسے فیشن آئے ہوئے ہیں نا آج کل، فیشن آئے ہوئے، ایسے غیبت گلے کے بھی فیشن آئے ہوئے ہیں، گناہ بھی فیشن بنے۔ یہ جو شراب حرام ہے تو لوگ پیتے ہیں فیشن کے طور، یہ جو بے حیائی، بے پردگی ہے، بریک لباس، کندھے ننگے کرنا اور سینے ننگے، یہ بے حیائی جو ہے فیشن، یعنی گناہ فیشن کے طور۔ تو غیبت گلے کی بھی فیشن ہے، بات کرنی نہیں چاہیے، گلا بنتا ہے اور پھر کر دیتا ہے۔ میں گل کرن لگا تو تسی کہو گے گلا پیا کردا ہے، اسی تے کہاں گے گلا اسی تے کہاں گے گلا پیا کردا ہے۔ میں گل کرن لگا تسی کہو گے گلا پیا کردا ہے، اسی تے کہنا جو تو گلا جو کر رہے پھر کر دینا۔ تینوں بدہضمی ہوئی ہے، پھارا ہوا ہے، تو چپ نہیں رہ سکتا۔ واللہ ہمارا بہت عجیب حال ہے، کچھ نیکیاں ہوتی نہیں، 15 گھنٹے کے روزے اللہ قبول کرے، اور دوسرا آنا اور نیکیاں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گلے چگلیاں کر کے صفائی ساتھ ہی ختم کرتے۔ کھیتی لگاتا ہے نا، کھیتی والا تو باڑ لگاتا ہے۔ زبان کا آنکھوں پہ کان پہ کنٹرول رکھو، نیکیوں کی حفاظت کرو۔ تو کئی بڑے نیک بنتے ہیں، آندے نے ایک گل میں وہ منہ تے بھی کیتی سی، اچھا وہ منہ تے کیتی سی نا، ٹھیک ہے، ہوں ساڈا دماغ کیوں خراب کرنا ہے، ساڈے کو سامنے کیوں؟ یعنی گلے چگلی غیبت دے بھی بڑے ہوں فیشن بنے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا شعوبہ، خاندان، و قبائل، اور قبیلے۔ قبیلہ بڑا ہوتا ہے نا، جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، نیچے بنو ہاشم، بنو مخزوم،
ہم نے تمہارے خاندان بنائے اور قبیلے، کیوں؟ لتعارفو، تعارف کے لیے۔ تعارف نہیں ہوتا، اب سارے انسان ہیں، آدم کی اولاد، نام نہ ہوتا، ہم نام رکھے نہیں، عبد الرحمٰن، یہ محمد دین ہے، وہ عبد الصبور ہے، مطلب یہ تعارف ہے۔ آگے چلو تو خاندان بھی تعارف ہے، تو یہ صرف تعارف کے لیے، یہ کوئی فخر، اور بعض فخر یہ نہیں ہے، کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے ہاں تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، خبردار ہے کون عزت والا۔ یہ قبیلے، یہ خاندان عزت کا باعث نہیں ہے، عزت تو بنتی ہے تقوی سے، عمل سے، اللہ کے ڈر سے۔ اب دیکھو نا، حبشے کی مٹی کا پیدا ہونے والا بلال رضی اللہ، رنگ کالا، نقش موٹے موٹے، پردیسی مسافر، مکہ میں کوئی سماجی طور پر کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا، تکلیفیں اٹھائیں لیکن کلمہ پڑھا، تو وہ زمین پہ چلتا تھا اور اس کی قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی، اور رسول اللہ نے اس کو اپنا مؤذن مقرر کیا، مؤذن خاص۔ ابو بکر، کتنا مقام ہے ابو بکر کا۔ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو ایک بات کہہ دی، بات یہ تھی کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو مکہ والوں نے کچھ شرارت کی، یعنی معاہدے کو توڑا، وہ جو تھے نا بنو بکر، ان کی حمایت کی، بڑے لمبی بات ہے، تو اب ان کو پچھتاوا لگا، تو وہ آئے صلح کی تجدید کرنے کے لیے، ان کا سردار آیا، تو بلال بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ دوسرے بھی بیٹھے تھے، مدینہ میں آزاد فضاؤں میں بیٹھے، اب اپنی حکومت ہے مدینہ میں ماشاءاللہ رسول اللہ۔ تو جب وہ گزرا، ابو بکر صدیق کے پاس وہ آیا رضی اللہ، تو کہنے لگا میں نے رسول اللہ کو ملنا ہے، تو ابو بکر صدیق کے ساتھ دونوں جا رہے، تو کسی نے کہا کہ ابھی تک یہ دشمن پھرتا ہے، اس کی گردن پر، وہ جو آیا تھا کافروں کا سردار، اس کی گردن پر ابھی کوئی تلوار نہیں چلی۔ بلال نے کہا یہ بھی واری آ جانی ہے، ہاں یہ بات کی۔ ابو بکر نے آگے کہا بلال کو ایسی بات نہیں کہتے، وہ ہمارا مہمان ہے اور آیا ہے، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بس یہ تھی بات۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوا، میں نے ایسی بات کی۔ ابو بکر کا کتنا مقام ہے، اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر وقت ساتھ رکھا، مصلی پہ کھڑا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کہیں تو نے بلال کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اب بلال کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا تجھ پر؟ سن، اگر بلال ناراض ہو گیا تو نے عرش کے رب کو ناراض کیا۔ اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہاشمی سردار ابو لہب، حسین جمیل، اس کو لاب کمانا شعلہ، اس کے نا چہرے سے ایسے شعلے نکلتے تھے، خوبصورتی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا ابو لہب اور تباہ ہو گیا، تباہ ہو جائے ابو لہب اور تباہ ہو گیا۔ قیامت تک مسلمان ابو لہب پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ایک ایک عرب پہ 10 نیکیاں دیتا جائے گا۔ یہ اس کا اشر ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آگے بیان کیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ دیہاتی قسم کے لوگ آئے دیہات سے، کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے، ہم بھی مومن، ہم ایمان لائے، ہم آ گئے آپ کی جماعت میں، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہے ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، ایمان کا دعویٰ نہ کرو، بلاکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت اختیار کی ہے۔ اسلام، مسلمان کا معنی متحدی اختیار کرنا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، آتے ہی تو نہیں تم مومن بن گئے۔ اسلام کا تعلق ہے ظاہری اطاعت، ایمان کا تعلق ہے دل سے، اچھی طرح دل کے اندر بیٹھ۔ ابھی تک تم ایمان کا دعویٰ نہ کرو،
ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو جائے گا، ہو جائے گا اگر اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، اللہ تمہارا عمل ضائع نہیں کرے گا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا جب عمل کرو گے، آگے چلو گے۔ ابھی دعویٰ ایمان کا نہ کرو، ابھی تو تم نے ظاہری اطاعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے بس، یہ تو ظاہری اطاعت ہے، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں گیا، ابھی ایمان کا دعویٰ نہ کرو، ہو جائے گا۔ آگے پھر فرمایا نبی ان کو بتا کہ مومن کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ابھی تم نئے نئے آئے ہو، کسی نے تھوڑی سی بات کی تو تمہیں شک پڑ جائے گا، عمل کرو گے، رہو گے آگے تو پھر اچھی طریقے سے تمہیں ایمان سے محبت ہو جائے گی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر، پھر شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں، باقی جھوٹے ہیں۔ ابھی تو کوئی کام کیے ہی نہیں تم نے، ٹھیک ہے تم نے ظاہری اطاعت اختیار کر لی ہے۔ قل کہ اتعلمون اللہ بدینکم، یہ جو آگے کہتے ایمان، تم اللہ کو بتاؤ گے اپنا دین، اللہ جانتا ہے جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے۔ مومنات تم اللہ کو بتاؤ گے، اللہ کو سارا پتہ ہے کون ایمان والا ہے کون نہیں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی یمنون علیک، احسان جتلاتے ہیں تجھ پر، ان اسلموا، کہ انہوں نے اطاعت اختیار کر لی ہے، مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، نبی ان کو کہے مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم کو ہدایت دی ہے ایمان کی، اگر تم ایمان میں سچے ہو تو احسان نہ جتلاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ اور آخری آیت ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی پوشیدہ چیز نہیں، یہ ہمارے لحاظ سے اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں غیب کو بھی جانتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے تو کچھ چیز غیب نہیں، جو تم سے غیب ہے نا میں وہ جانتا ہوں۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ آج کل اکثر مسلمان جو ہے نا، ان کی مثال ہے بس کلمہ پڑھا بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ کرو، یہ جیسے یہ کہتے کلمہ پڑھ لیا بس ہم تو مسلمان ہیں، بخشے بشا۔ ایک لڑکا داخل ہوتا ہے میڈیکل کالج میں تو اس کا نام لکھا جاتا ہے، کارڈ بھی بن جاتا ہے، داخل ہو گیا۔ اچھا وہ پڑھا نہیں ہے، 5 سال جو MBBS کورس ہے وہ نہیں کیا، اور جب سند تقسیم ہوتی ہے ڈاکٹروں کی تو وہ بھی آ جاتا ہے تو مجھے بھی دو، کیوں؟ اور جو دیکھو جی میں داخل ہوں، تم نے داخلہ لیا آگے تو کچھ نہیں کیا نا، تو کلمہ پڑھنا داخلہ لینا ہے، کلمہ پڑھنا داخلہ لینا ہے۔ وہ اکثر بس داخلہ لے کے پھرتے، اس کو ڈگری ملے گی، وہ آگے کچھ کرو، تمہارا داخلہ ہو گیا ہے لیکن آگے کچھ کرو گے تو بات بنے گی، ڈگری ملے گی، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پانی پاک صاف ہو۔ پانی پاک صاف کی کیا دلیل ہے؟ اس کا رنگ نہ بدلا ہوا، بو نہ آ رہی ہو، اس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، یہ چیزیں نہیں ہیں تو پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کریں۔ وضو کے لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور پانی لیں گے اور دونوں ہاتھوں کو دھویں گے، انگلیوں میں ویسے پوری طرح خلال کر پہنچو تک۔ پھر آپ پانی لیں گے، اگر آپ آدھا منہ میں ڈالیں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں آدھا 3 دفعہ،
اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو علیحدہ علیحدہ بھی ڈال سکتے ہیں، پہلے منہ میں 3 دفعہ، پھر ناک میں۔ جب آپ منہ میں ڈالیں اچھی طرح ڈالیں۔ مسواک کی بڑی تلقین ہے۔ فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت تکلیف محسوس نہ کرتا تو ان کو میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کریں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، حکم نہیں دیا تو بہت بڑی تاکید ہے، کرو، صفائی کرو۔ میڈیکل لحاظ سے بھی اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ دانت ہے نا جو غذا چباتے ہیں، اگر یہ دانت صاف ہوں گے تو غذا صاف جائے گی۔ اگر یہ دانت میلے کچیلے، ان میں ذرات پھنسیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو جو آپ خوراک کھائیں تو بیمار ہیں۔ یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں دین دنیا کے فائدے۔ ناک میں پانی اچھی طرح ڈالیں، لیکن روزہ ہو تو پھر ایسے چڑھا کے پانی نہیں ڈالنا چاہیے، پھر نارمل سے، اور بایاں ہاتھ سے صاف کریں۔ اسلام دیکھو 2 ہاتھ اچھے کاموں کے لیے اسلام نے دایاں، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ چیز پکڑنی ہے، کچھ چیز دایاں، ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، بایاں ہاتھ۔ ناک اچھی طرح جھاڑے صاف کریں، پھر آپ چہرہ دھوئیں، کم از کم 1 دفعہ ضرور دھوئیں، زیادہ سے 3 دفعہ۔ یہ جو سر کے بال جہاں ختم ہوتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان، یہ چہرہ ہے، اس کو کم از کم 1 دفعہ ضرور دھونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ۔ داڑھی کے اندر آپ پانی ڈالیں، خلال کریں اس کو۔ اس کے بعد بازو جو ہے یہ دھوئیں کونی سمیت، جرسی وغیرہ کوئی پیچھے یہ کونی دھلنی چاہیے سر، اور پھر دوبارہ پھر انگلیوں کا ایسے خلال اچھی طرح، پھر اس کو بھی ایسے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ پھر پانی لیں، دائیں ہاتھ سے بائیں پہ ڈال کے ایسے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے واپس لے کے، یہ مسئلہ۔ اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے سر پہ، آپ اس کو اتارنا نہیں چاہتے تو چوتھا حصہ سر کا اس پہ ننگے سر پہ کریں، باقی پگڑی پہ۔ عورت دوپٹہ نہیں اتارنا چاہتی، چوتھے حصے سر پہ ننگے پہ، باقی دوپٹے پہ۔ اور یہ انگلی جو ہے یہ کان کے اندر سوراخوں میں ساری پھیرے، اور انگوٹھا یہ کان کے اوپر سے۔ اس کے بعد پاؤں، یہ گردن کا مسا یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ پاؤں دایاں دھوئیں اچھی طرح، انگلیوں میں خلال کر، یہ نہیں کہ چھوٹی انگلی سے نہیں، کیسے بھی کوئی بھی انگلی ہو، انگلیوں میں خلال، یعنی پانی اچھی طرح، اور ٹخنے کا خاص خیال رکھیں، ایڑی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگوں کی ایڑیاں خشک تھی، وضو کر رہے تھے، فرمایا ایڑی والوں کے لیے جہنم ہو، جہنم ہو ایڑی، ان ایڑی والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ تمہاری ایڑیاں نہیں دھلی، پاؤں نہیں دھلے، پاؤں نہیں دھلے، وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ جب نماز ہی نہیں تو جہنم میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ بہت اچھی طرح پاؤں دایاں دھوئیں، شروع میں بسم اللہ پڑھیں، بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور درجہ کتنا۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ انسان کو پانی تکلیف دیتا ہے، یعنی یا تو مر جائے گا، ٹھنڈے علاقے ہیں، کمزور ہے، زخمی ہے، یا تو مرنے کا خطرہ ہے، یا بیماری اتنی ہو جائے گی جو یہ برداشت نہیں کر سکے، طبیعت کمزور ہے، ایک دفعہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، ہفتہ شور نہیں جاتی، مصیبت میں پڑا رہتا ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ سے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کو پانی تکلیف دیتا، اب وہ تکلیف کا جو درجہ ہے نا وہ آپ نے طے کرنا ہے، آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، کیا میں یہ وضو کروں اس پانی سے تو میں برداشت، تھوڑی بہت تو سردی تو لگتی ہے، ہر ایک کو برداشت کر لوں گا تو کرے۔ اب یہاں اس کا معاملہ رب کے ساتھ، تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ پانی تکلیف دیتا۔ دوسری بات یہ کہ پانی ہے نہیں، پانی نہ ہونے کی کئی صورتیں،
پانی موجود ہی نہیں ہے. پانی ہے سفر میں ہے، یہ پینے کے لیے، وضو کر لیا تو پینے کے لیے نہیں پانی. گھر میں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، یا حادثہ ہوا اللہ نہ کرے، چارپائی پہ پڑا ہے، گھر والے پانی پکڑاتے تھے، گئے ہوئے ہیں شادی پہ کہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نماز کا ٹائم اٹھ سکتا نہیں ہے، تو پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو دو باتیں ہیں نا، پانی تکلیف دیتا ہے یا میسر نہیں. اس کے لیے تیمم ہے، اس کے لیے تیمم ہے. اب تیمم کیا ہے؟ صاف مٹی، پاکیزہ مٹی. آج کل لوگوں نے شاپر میں باہر سے ڈھیلا مٹی کا لے کے رکھا ہوا ہوتا، اس کو گھسا لو پلیٹ میں، یہاں لکڑی کے اوپر ڈال لو، مٹی ہونی چاہیے. بسم اللہ طہارت کی نیت سے، جیسے کہ وضو کے لیے میں پاک ہونا چاہوں کہ یہ دونوں ہاتھ اس پہ مارے، اور پھر پھونک کی بھی اجازت ہے تاکہ موٹی موٹی مٹی اڑ جائے، سارا چہرے پہ نہ لگ جائے. دونوں ہاتھ مارے مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے، اور پھونک مار کے چہرہ اور یہ ہتھیلیاں ایک ہی ضرب، ایک ہی دفعہ ایسے کرنا، اور اسی سے چہرہ اور اسی سے یہ ہاتھ. وضو کرنا تھا وضو ہو گیا، غسل کرنا تھا غسل ہو گیا. جیسے وضو ٹوٹتا ہے نا، وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ انسانی جسم کے جو دو راستے ہیں وہاں سے کچھ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا، تیمم بھی ایسے ٹوٹ جاتا. باقی جسم سے کہیں سے خون نکلے نا، صفائی کرو، صاف کرو، کپڑا بدلو، وہ تمہاری میں وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے یہاں سے نکل آیا خون، پھوڑا تھا خون نکلا. ایک بات کر، صحابہ کرام کو زخم لگے ہوتے تھے، خون رہا تو نماز پڑھتے تھے. تو تیمم بھی ایسے ٹوٹتا ہے، لیکن تیمم اس وقت بھی ٹوٹ جائے گا جب پانی مل گیا یا پانی پہ قدرت ہو گئی. اگر آپ نے وضو کیا ہے نا زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم آپ کا وضو ہے، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نیا وضو کریں تو اچھی بات ہے. ایسے تیمم آپ نے کیا ظہر کے ٹائم، عصر کے وقت وہی کیفیت ہے آپ کی کہ پانی تکلیف دیتا ہے یا پانی موجود نہیں ہے، اور آپ کا وہ تیمم قائم ہے، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے. غسل، ایک غسل ہے انسان ویسے نہاتا ہے پاک صاف ہونے کے لیے، یا گرمی لگ رہی ہے، اس کی کوئی شرط مرت نہیں ہے. جو پاک ہونے کا غسل ہے نا، جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، سویا سوئی، احتلام ہو گیا، خواب آیا، احتلام ہوا. اب اٹھے موقع پہ دیکھیں، اگر تو کپڑوں کو تری لگی ہوئی ہے، اس میں نمی محسوس ہو رہی ہے رانوں پر، جسم پر، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو احتلام ہو چکا ہے، اب آپ نے نہانا ہے. خواب آیا ایسا الٹا سیدھا، لیکن موقع پر کوئی تری نہیں، نمی نہیں، نہ کپڑے کو نہ جسم کو، غسل نہیں ہے، موقع کا اعتبار ہے. اچھا، اب یہ جو کپڑا جو گیلا ہو گیا ہے یہ سارا بدلنا ضروری نہیں ہے، بدل لو تمہاری مرضی. جتنی جگہ کو وہ نمی تری لگی ہے اتنی وہ اتنا دھو لے، وہ کپڑا ٹھیک ہے. مرد اور شادی شدہ ہیں، آپس میں ملے ہیں، یعنی میں نے بتایا نا احتلام ہوا ہے، غسل فرض ہو گیا. مرد عورت آپس میں ملے ہیں شادی شدہ، ان پر بھی غسل ہے. عورت کو ماہانہ پیریڈ آیا ہے، ختم ہوا، غسل. عورت کو اللہ نے بچہ دیا ہے، بلڈ ختم ہوا، غسل. یہ غسل اور حج کا غسل وہ بھی اسی طرح ہے جو میں بیان کروں گا. اس میں سب سے پہلے بات یہ جو خاص طور پر یہ پاک ہونے والا غسل ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ استنجا کرے، اچھی طرح صفائی کرے. اگر صابن لگا لے شرمگاہ کو یا رانوں کو، اچھی طرح صفائی کر لے کہ تاکہ دوبارہ ہاتھ نہ لگانا پڑے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، صفائی ہو. اس کے بعد بایاں ہاتھ اس کو اچھی طرح صاف کرو. اب وضو کرو جو میں نے بتایا، مسح نہیں کرنا. جب مسح کا وقت آئے گا
آپ نے پانی لے کے سر میں ڈالنا ہے دونوں ہاتھوں سے، ٹوٹی کھول کے پانی ڈال، یا برتن ہے تو ایک ہاتھ سے بالے کے دوسرا ہاتھ ملا کے سر پہ ڈال کے سر کے بال جو ہے نا ان کی جڑوں کو تر کرنا ہے اچھی طرح، چمڑے تک پانی پہنچے، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، 3 دفعہ۔ اس کے بعد سارے جسم پہ پانی بہانا ہے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، بال ناک میں انگلی ماریں، کانوں میں، ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں میں، یہ گھٹنے کی جو سائڈ ہے، ٹخنا ہے، مطلب ہے پوری کوشش کریں کہ جسم کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ آپ کا غسل ہو گیا، آپ پاک ہو گئے۔ اگر آپ کا ہاتھ نہیں لگا شرمگاہ کو، اچھا اگر تو وہاں پانی بہہ جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے غسل خانے ہیں، تو فارغ ہو کہ وہ پاؤں بھی دھل گئے، ان کو اچھی طرح انگلیوں میں خلال کر لیں، اور اگر پانی رک جاتا ہے، یہ ٹپ میں نہ آ رہے ہیں، تو پھر سائڈ پر ہو کے پاؤں دھو لیں۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے، اگر لگ گئے تو دوبارہ وضو کر لیں۔ مرد عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں سوائے 2 باتوں کا۔ ایک تو عورت جو ہے گت کھولے گی، اپنی پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کے گت کھولے گی، جو روز مرہ غسل ہے، یعنی جو ملنے کے بعد نہانا ہے اس میں۔ ایک ہوتی ہیں میڈیاں کی ہو، جیسے گت ہوتی ہے نا، ایسے بالوں کی میڈیاں بعض خاندانوں میں رواج ہے، عورتوں نے کی پورے سر کے دائیں بائیں چھوٹی 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 چھوٹی، یعنی گتیں کہہ لو، جو وہ میڈیاں ان کو کہتے ہیں، میڈیاں۔ یہ جو روز کا غسل ہے نا، اس میں نہیں کھولنا ضروری، لیکن جو ماہانہ غسل ہے مہینے کے بعد، اس میں میڈیاں کھولنی ہیں۔ جو بچہ کے بعد غسل ہے اس میں بھی میڈیاں کھولنی ہیں، اور جو حج کے لیے غسل ہے اس میں بھی میڈیاں کھولنی۔ عام غسل میں میڈیاں نہیں کھولنی، وہ بس گت کھول لیں۔ اور ایک جب ماہانہ پیریڈ ختم ہو یا بچہ اللہ نے دیا بلڈ ختم ہوا، تو وہاں خوشبو لگانا تاکہ بو زائل ہو جائے۔ یہ 2 فرق ہیں مرد اور عورت کے غسل میں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کریں۔ ہاں، یہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو یعنی وہ عیسیٰ بولے نا بچپن میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، جب آگے اللہ نے بلایا نا تو اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے اس کو نبی بنانا ہے، کتاب، اور کتاب جو ان پر آئی ہے وہ انجیل ہے۔ دیکھیں، تورات پہلے آئی ہے، انجیل بعد میں آئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا اللہ نے جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا بھی پتہ تھا اور انجیل کا بھی پتہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بھی پتہ ہے، پہلی کتابوں کا بھی پتہ ہے۔ شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے؟ شادی شدہ، دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے اور قرآن مجید کی کس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں بات سنو، اس کو کہتے ہیں رجم۔ شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، 4 گواہ اگر آ جائے تو اس کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا ہے۔ آگے انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے، میرے بھائی قرآن مجید اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن میں ایک نہیں 20 آیتیں ہیں کہ میرے پیغمبر کو حق ہے کہ وہ اس قرآن کی تشریح کرے، اس کی وضاحت کرے، اس کی تفسیر بیان کرے اپنے قول فعل عمل سے۔
اور اسی قرآن میں اللہ فرماتے یہ رسول ہم نے بھیجا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ گندی خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا۔ اچھا اب پرندوں میں سے پرندہ حرام ہے کون سا؟ جو جھپٹا مار کے شکار کرتا ہے، تو قرآن میں تو نہیں ہے کہ پرندہ حرام ہے۔ خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں۔ پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح کسی ایک آدمی کے گھر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس کا حدیث میں بیان ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پر مردار حرام ہے، حدیث کہتی ہے مچھلی مردار حلال ہے۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں ہے۔ یہ تو فرق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ سب کا کلام ہے، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ قرآن کی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، حدیث پڑھنے کا ویسے ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ہیں، یہ فرق ہے۔ قرآن نماز میں تلاوت ہوتا ہے جیسے پڑھتے ہیں، حدیث ایسے تلاوت نہیں ہوتی، لیکن عقیدہ رکھنے میں، ایمان لانے میں، حلال حرام طے ہونے میں، ثواب گناہ طے ہونے میں، شریعت طے ہونے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ بیک وقت شریعت کی بنیاد ہے۔ قرآن میں ایت نہیں ہے رجم کی، رجم کی سزا رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق نے خطبے میں کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی لوگ ہوں اور کہیں کہ قرآن میں تو رجم نہیں ہے، رسول اللہ نے رجم کیا، ہم نے کیا، یہ شریعت ہے، وہ رسول ہے، نبی ہے۔ کئی باتیں جو ہے قرآن میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی۔ ابھی میں یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں، مچھلی کھاتے ہو، قرآن میں تو مردار حرام ہے۔ مچھلی کس نے حلال کی؟ رسول اللہ نے کی، اللہ کے حکم سے حلال کی ہے مچھلی۔ قرآن میں خون حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی کو حلال کیا رسول اللہ نے، اس کو حق ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن حدیث جیسے میں نے بتایا شریعت کی بنیاد ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن میں اس میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یعنی میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث شریعت ثابت ہونے میں، دین ثابت ہونے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حدیث صحیح ہو اور قرآن، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث، اور قرآن میں ایک نہیں 20 آیتیں ہیں۔ اچھا میں ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں آیتیں، پھر میں وہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، آیتیں سنو۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا اور پھر قبلہ ہو گیا بیت اللہ شریف، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا دوسرے پارے میں، تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ پہلے کیوں نہیں بیت اللہ بنایا، بیت المقدس پہلے کیوں قبلہ بنایا؟ تو اللہ نے وہاں فرمایا ہے دوسرا پارہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہم نے وہ جو بیت المقدس پہلے قبلہ بنایا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ جو ہم نے قبلہ بنایا تھا پہلے بیت المقدس، اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ جب یہ قبلہ ہوگا تو کون رسول کے پیچھے آتا ہے اور کون پیچھے ایڑیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا جی آج یہ قبلہ کل وہ قبلہ۔ یہ ہم نے آزمائش کے لیے بنایا تھا۔ قرآن دوبارہ سنو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا، وہ بیت المقدس، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بیت المقدس قبلہ اللہ نے بنایا تھا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبلہ جو ہم نے بنایا تھا اس مقصد کے لیے، بعد میں یہ ہوا۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بیت المقدس کی طرح رسول اللہ نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ پڑھتے تھے، یہ قبلہ اللہ نے مقرر کیا تھا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے
لیکن سارے قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو. قبلے کی تو عہد ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو، جب آیا بیت المقدس کی طرف منہ کرو قرآن میں نہیں ہے. کس نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ رسول اللہ نے کہا تھا. اور رسول اللہ نے جو یہ کہا تھا اور ادھر نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرا حکم تھا. حدیث ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے کہا تھا. کیا سمجھے آپ کہ قرآن حدیث ایک چیز ہے؟ اور سنو 28ویں پارے میں سورہ حشر میں بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ، انہوں نے شرارت کی تھی، ان کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے. اس میں جب آپ گئے نا صحابہ کو لے کے، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے. خیر لمبی بات ہے. جب آپ وہاں گئے تو وہ باغات کے اندر رہتے تھے، ان کے ارد گرد باغات تھے، درخت، کاروائی نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے فرمایا درختوں کو کاٹو درختوں کو تاکہ میدان صاف ہو. اب جب پھلدار درخت کٹنے لگے، سایہ دار درخت کٹنے لگے، تو انہوں نے تانا دیا کہ تو نبی ہے، رسول ہے، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ پھلدار درخت کٹواتا ہے، سایہ دار درخت کٹواتا ہے. انہوں نے تانا دیا. رسول اللہ نے بھی روکا ہے پھلدار درخت نہ کاٹو، سایہ دار درخت نہ کاٹو، لیکن جہاد میں جائز ہے. کئی چیزیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے، جہاد میں جائز ہے دشمن کے ساتھ بولنا. اب یہ درخت کاٹنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاٹو درخت. اور جب انہوں نے تانا دیا، سورۃ حشر پڑھو، اللہ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. جو تم درخت کاٹ رہے تھے، جو چھوڑ رہے تھے، سب میرا حکم تھا، میرا حکم تھا. حالانکہ کوئی ایت نہیں ہے کہ بنو نذیر کے درخت کاٹو. کس نے کہا تھا کاٹنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایک نہیں 20 مثالیں. اور اس میں بہترین کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور بھی بہت ساری ہیں. آپ کے یہ محلے کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبد الرحمن کیلانی، یہاں وسن پورہ میں، ان کی کتاب ہے آئینہ پرویزیت. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میں وسن پورے میں درس کرنے گیا کوئی سال پہلے، جب جاتا رہتا ہوں نا درس میں، تو وہاں وہ تشریف فرما تھے، اس وقت زندہ تھے وہ مولانا عبد الرحمن کیلانی. تو میں تو ان کو جانتا تھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ہیں، ویسے نام سنا ہوا تھا، بڑا نام، بڑی کتابیں ان کی، تفسیر بھی ہے تفسیر القرآن. تو میں نے درس کیا، انہوں نے میرا درس، وہاں بیٹھے تھے، درس سنا، ایسے مجھے یاد آ رہا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے دیوار، درس سنا. تو مجھے پتہ چلا تو میں ملا ان کو، تو بہت خوش ہوئے مجھے، اور مجھے وہ آئینہ پرویزیت کتاب تحفے میں دی. مجھے خوشی ہے. آئینہ یہ پرویز، تو مقصد جو یہ بات ہے نا، قرآن حدیث دونوں دین کی بنیاد. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس میں باتیں بہت ہیں لیکن پھر آگے اور کو بات کریں گے. ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے آ کے اپنا کیس پیش کیا. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کر اللہ کی کتاب کے مطابق. ہمارے درمیان فیصلہ کر اللہ کی کتاب کے مطابق. ہمارا کیس یہ ہے کہ میرا بیٹا ان کے گھر کام کرتا تھا، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے. ہم نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا 100 بکریاں دو، اور اس طرح کافی چیز بتائی. آپ فیصلہ کریں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور فرمایا وہ جو فیصلہ پچھلا وہ غلط ہے. تیرا بیٹا جو ہے نا، تیرا بیٹا جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے اس کی سزا ہے، 100 کوڑے.
اور 1 سال کی جلا وطنی، یعنی وہ ماحول وہ جگہ چھڑاؤ، جیل ہے آج کل، جیل بھی جلا وطنی ہے، اس کو جیل میں بھیج دو یا کہیں اور. تو 100 کوڑے ہیں تیرے بیٹے پر اور یہ 1 سال کی جلا وطنی ہے. اور 19 جی جاؤ اس کی بیوی کے پاس، اگر وہ اعتراف کر لے زنا کا اس کو رجم کرو، سنسار کرو. وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. آپ نے کہا میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور جب فیصلہ کیا تو اس میں سنسار رجم بھی تھا، اور قرآن میں رجم نہیں ہے. کس نے رجم کروایا؟ رسول اللہ نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی یہ جو شوشے چھوڑتے ہیں نا منکر حدیث، الٹی سیدھی باتیں، بڑے میں سمجھ جاتا ہوں کہاں سے لوگ کرتے ہیں. یا بہرحال تو مختصر یہ ہے، آپ کو سمجھ آ گئی جو میں بتانا چاہتا تھا اللہ کی توفیق سے. باقی کو مزید مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس موضوع پر، آئینہ پرویزیت مولانا عبد الرحمن کیلانی کی بہترین کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں. اب اور کوئی سوال ہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک دعا پڑھے کوئی سنت والی اعتکاف، کیا یہ رمضان کے علاوہ پڑھتے ہیں یا عام کام میں بھی پڑھنی چاہیے؟ اور اگر ایسا ہے تو مسجد نبوی میں باپ السلام کی طرف سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس میں بائیں ہاتھ پہلا جو پلر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف، کیا ادھر یہ پڑھنی جائز ہے یا عام کسی بھی مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہر چیز جو دین میں ہے نا اس کا ایک طریقہ رسول اللہ بتا کے گئے. اعتکاف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، روزہ ہو، روزہ انسان رکھے، رمضان میں کرے جا کے، اور یہ مسجد میں اعتکاف ہوگا. یہ کم از کم 1 دن ہے، 1 دن 1 رات، اور زیادہ سے زیادہ 20 دن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک دفعہ 20 دن بیٹھ، عام طور پر 10 دن ہے. یہ ہے اعتکاف. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ مسجد میں جب بھی آؤ تم اعتکاف کی نیت کر لو، نماز کے لیے آؤ تو تمہیں اعتکاف کا ثواب، یہ غلط بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب آؤ اعتکاف کی نیت، جب آؤ اعتکاف کی نیت، یہ تمہیں کس نے کہا؟ یہ فضول بات ہے، ایسے مشہور ہوئی ہے. اعتکاف جیسے نماز کا ایک طریقہ ہے نا، روزہ، ایسے اعتکاف بھی ایک طریقہ ہے. وہ کم از کم 1 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 20 دن ہے. مسجد میں آپ آ جائیں اس ارادے سے، اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے. جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے 5000 زکوٰۃ سال کی بنی ہوئی میں دے رہا ہوں، دل میں پتہ ہی ہے. کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو سارا پتہ ہے. جیسے نماز میں لوگ کہتے 4 رکعت نماز فلاں فلاں پیچھے سے امام کے. ایک نعیم صاحب جیسا سی، اس نے کہا مولانا صاحب کو آپ نے یہ نیت ہمیں بتائی ہے پیچھے سے امام کے، آپ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ آگے اس امام کے. ہمیں آپ نے کہا پیچھے سے امام کے، تو آپ نے کیا آگے اس امام کے؟ یہ ایسی باتیں ہیں. نیت کا تعلق دل سے ہے. اور پھر نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر پڑھتا امام کے ساتھ 2 رکعت ہے اور 2 رکعت رہ گیا ہے، اور کہتا 4 رکعت پیچھے سے امام کے. اچھا وہ بیت اللہ میں جائیں، صفے گول ہے، وہاں کیا ہے کہیں گے پیچھے سے امام کے، سامنے والے کہیں آگے سے امام کے، دائیں دائیں. یہ نہیں ہے تو اللہ. اچھا بھی کس کو بتا رہے ہو 4 رکعت نماز پڑھو؟ اللہ کو تو پہلے پتہ ہے 4 رکعت. میں اپنے آپ کو تو تمہیں بھی تو پتہ ہے وضو کیا کس کے لیے ہے، کس کو بتا رہے ہو؟ کہتے پتہ نہیں. تو میرے بھائی یہ جو نیت کا طریقہ بنایا نماز کا، اعتکاف کا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بس نیت، ارادہ اور اعتکاف کم از کم 1 دن ہے. یہ نہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ مشہور ہے بات، یہ نہیں ہے. پہلا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ چیئر پر بیٹھے ہی نہ، نیند تو چیئر تے آندی ہے. ایک مسئلہ سن لو، پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ ہوں ہر مسجد جتھے جائیے ادھی صاف کرسیاں دی پئی ہے. سنو میری بات، پہلی بات ہے کہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟
زمین پہ نماز پڑھیں آپ جیسے عبداللہ بن عمر جو ہے نا آلتی پالتی مار کے بیٹھتے تھے جب بوڑھے ہو گئے تھے نا، جن کو چوکڑی مار کے کہتے ہیں ایسے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اللہ معاف کرے ٹانگ نہیں سیدھی کرو، ٹانگ لمبی کر لو. میں ایک بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کوشش کرو زمین پر نماز پڑھنے کی، نمبر 1. نمبر 2، جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو. وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا لوگ وہ کرسی کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے پہلی تو اگر مجبوری ہے آپ کی، دیکھو نا وہ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کا معاملہ اللہ سے ہے کہ ٹھیک ہے آپ فرض کرو، تو پھر نیند کا سنو، وہ کرسی پر ہو یا کوئی بھی نیند ہو. سنو، ایک نیند ہوتی ہے گہری نیند. گہری نیند کا مطلب ہے چاہے وہ کرسی پر آئے، چاہے لیٹ کے آئے، چاہے بیٹھ کے آئے، چاہے آپ لیٹے ہوئے، گہری نیند. گہری نیند کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جب ہوش کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. کیا ہوا کا مطلب میرا یہ ہے کہ میرا پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، یا اس کو کہتے ہیں گہری نیند. گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، وضو تو ٹوٹتا ہے جو انسانی جسم کے 2 راستے ہیں وہاں سے کچھ نکلنا. جب سو جاتے ہیں نا پتہ نہیں ہے نا کہ وہاں سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں، اس لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا. تو جب گہری نیند ہو جس کے بعد تمہیں یعنی یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، گہری نیند، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا جھٹکا لگا بیٹھے بیٹھے اور آپ کو یقین ہے کہ نہیں اتنی گہری نیند نہیں آئی، جھٹکا تو لگا ہے، تو وہ جائز ہے. کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ بعض اوقات عشاء لیٹ کرتے، ہم بیٹھے بیٹھے ایسے اونگتے، کئی دفعہ اونگ آ جاتی بیٹھے بیٹھے، آپ تشریف لاتے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کرسی ہو یا نیچے ہو یا لیٹ کے ہو یا بیٹھ کے ہو، اگر انسان کو گہری نیند کا جھٹکا لگے جس کے بعد یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میرا وضو رہا ہے یا نہیں، وہ وضو کرے. اور جو جھٹکا لگا ایسے تھوڑا ایسے ہوا وہ پتہ ہے بالکل نیند تو آئی ہے. اور آگے بات یہ ہے کہ کم از کم نماز میں آدمی دھیان سے ہاں دیکھیں اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف بیٹھی تھی. اگر مسجد میں انتظام ہو، اگر مسجد میں سنو شرائط، اگر مسجد میں انتظام ہو، خطرہ نہ ہو، اطمینان ہو، تو عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھے. پہلی بات ہے اعتکاف فرض نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اعتکاف میں مین چیز کیا ہے نوٹ کرو، یہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بنیادی چیز یہ ہے کہ گھر کو، بچوں کو، آخر ہوتا ہے نا اللہ نے ایک سلسلہ اللہ کے سپرد کر کے آؤ. تو جو عورت گھر کے اندر بیٹھی ہے، بچے تو پاس ہیں، سارا کچھ پاس ہے. اعتکاف کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کو جھٹکا لگے، گھر کو چھوڑو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا اعتکاف، 1-2 دن تو بڑے سیٹ رہتے ہیں، تو پھر موبائل، اچھا بیگم کیا پکایا، بچے آ گئے، وہ معاملہ سارا حال حوال تو غلط ہے. یہ سارا حال حوال تو تمہیں پتہ چل رہا ہے، تو کیا تمہارا اعتکاف ہے؟ انتظام کر کے آؤ، مسجد میں بیٹھو، بھی بچوں کو اللہ کے سپرد کرو. جب یاد آئے دل کو کھینچ پڑے، پتہ نہیں کی انہوں دا حال، اللہ دے قرآن لے آئے، قرآن پڑھی، اعتکاف ہے. ہر گھنٹے بعد رپورٹ لیتے ہیں. تو اب یہی بات میں عورت کے پہلے تو میں نے مسئلہ بتا دیا کہ وہاں تم عاکفون فی المساجد، قرآن کہتا ہے مسجد میں اعتکاف ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف بیٹھی رسول اللہ کے بعد، کہاں؟ مسجد کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو اعتکاف میں جو مین چیز ہے گھر چھوڑنا. اچھا اب اگلی بات سنو. عورت کا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، ہاں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ میں گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آپ تیار کر لیتے تھے کہ عبادت کے لیے. وہ جو گھر میں کوئی جگہ بنی ہوتی ہے نا نماز پڑھنے، عورت کیا کرے رمضان میں؟ اب میں گھر والی عورتوں کے لیے بتا رہا ہوں، جلدی جلدی کام کاج کر کے وہاں بیٹھے، تلاوت کرے، قرآن پڑھے، لیلۃ القدر وہاں بیٹھے تلاش کرے، رات کو نفل پڑھے، وہاں بیٹھے کرے.
بڑا اجر ہے وہاں بیٹھے، لیکن اتقاف نہیں اس کو کہیں گے۔ ہاں فطرانہ 2.5 کلو آٹا ایک آدمی کا، لیکن اب آپ پوچھیں گے ریٹ، تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ریٹ دے دے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا حل ہم یہ بتاتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ جہاں آپ رہتے ہیں نا، جس محلے میں، وہاں آپ کو آٹا جب آپ فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2.5 کلو آٹا آپ کو کیسے میسر ہے، کتنے میں آپ کو مل رہا ہے، بس وہ ہے آپ کا فطرانہ۔ ہاں تو چاول زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے ہاں زیادہ چاول نہیں کھاتے۔ زیادہ سے کیا مراد ہے کہ جیسے روٹی کبھی، جیسے بنگالی ہیں یا عرب ہیں، ہمارے ہاں چاول کبھی، چلو مان لیا اگر جو چاول رات دن چاول ہی کھاتے ہیں تو پھر وہ چاول دیں گے 2.5 کلو، جو بھی دینا ہے 2.5 کلو آٹا ہے، 2.5 کلو چاول ہے، 2.5 کلو کھجور ہے، 2.5 کلو منقع ہے، 2.5 کلو جو کوئی کھاتا ہے 2.5 کلو ایک کپ۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے پہلے پہلے اچھا وتر پڑھ لیے اور تراویح بھی پڑھ لی، سحری پہلے اٹھ کے پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھتے رہو، دوبارہ وتر نہ پڑھو۔ وتر کا معنی طاق، تم نے رات کو وتر پڑھ لیے، صبح 2 کر کے 4، 3 4 7 وتر ہو گئے، دوبارہ وتر نہ پڑھو، نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں 2 کر کے پڑھ سکتے۔ جو پیچھے نمازیں رہ گئی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، معافی مانگے گڑ گڑا کے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور آئندہ سے وہ باقاعدگی شروع کر دے۔ ایک نمبر 2 نوافل کی کثرت، سنتوں کا اہتمام، کثرت، کیونکہ قیامت کو اللہ فرائض میں کمی ہوگی تو سنتوں اور نوافل کو فرض بنا لے انشاءاللہ۔